سجدہ سہو۔ سفید پتھر کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ وہ لبیک پڑھنا بھول گیا، جیسے سفید پتھر کو دیکھ کر اس کی سدھ بدھ ماری گئی ہو۔ پھر اس نے اپنی آستین کے گرد لپٹا ہوا سفید رومال کھولا، اسے زمین پر بچھایا، ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر دھڑام سے سجدے میں گر گیا۔ بڑی دیر کے بعد وہ سجدے سے اٹھا، پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جیسے وہ اپنے اس فعل پر ندامت محسوس کر رہا ہو۔ اس کی نگاہ پھر سفید پتھر پر پڑی، اس پر پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی دیوانگی کے عالم میں اس نے پھر سے رومال بچھایا اور تھم سے سجدہ میں گر گیا۔ اس شخص کو دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کوئی غیر نہ تھا، جیسے وہ میں خود تھا، جیسے وہ میرے اندر کا ممتاز تھا۔ بے شک اس میں بھی جھجک موجود تھی، چونکہ سجدے سے اٹھ کر وہ چاروں طرف دیکھتا تھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن میں تو سر تپا جھجک تھا۔ مجھ میں اتنی جرأت نہ تھی کہ رومال بچھا کر سجدے میں گر پڑوں، حالانکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ سفید پتھر محض ایک اوٹ ہے جس کے پیچھے وہ خود چھپا بیٹھا ہے، جس کے لیے ہمارے سجدے مخصوص ہیں۔